الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند گزرے ہوئے ایام میں اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق دی کہ ہم پاکستان کے مختلف جامعات جہاں پہ علماء کرام اور عزیز طالبان دینی علوم میں مہارت حاصل کرتے ہیں، بعض تخصص بھی حاصل کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے کچھ دنوں میں تدریبی دورات قائم کیے، جیسے کہ دارالعلوم کراچی، پھر جامعہ اشرفیہ، اس کے بعد جامعہ امدادیہ فیصل آباد، دارالعلوم الشہابیہ سیالکوٹ، اور اسی طرح اسلامک سینٹر جامعہ قاسمیہ فیصل آباد۔ اللہ تعالی ہماری اس جد و جہد کو خالصتاً اپنی ذات کے لیے بنائے اور اسے قبول و منظور فرما لے۔ آج کے اس مجلس میں ہمارا موضوع ہے خاتم اور خاتم، دو عربی زبان کے لفظ یا کلمات، ان کے لغوی اور وضعی معانی، یعنی لغت عربی میں لفظ خاتم جو تا کے فتح کے ساتھ ہے اور خاتم جو تا کے کسرہ کے ساتھ ہے، کن کن معانی کے لیے موضوع ہے اور کون کون سے معانی ان دونوں کے مابین مشترک ہیں اور کون کون سا معنی ہر ایک کے ساتھ خاص ہے۔ تو 5 ایسے معنی ہیں جن میں یہ مشترک ہیں۔ پہلا معنی ہے انگوٹھی، جو زینت کے لیے انگلی میں پہنی جاتی ہے۔ دوسرا معنی ہے نگینہ مہر، جس پہ نام وغیرہ کندہ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ کس کی مہر ہے۔ تیسرا معنی ہے اس کا گھوڑے کے پاؤں کی تھوڑی سی سفیدی۔ چوتھا معنی گدی کے نیچے کا گڑھا، اور پانچواں معنی آخری، ہر چیز کا آخری، یہ جس طرح منسوب ہوگا خاتم اس کا آخری، جیسے ہم کہیں خاتم القوم یعنی قوم کا آخری شخص۔ تو یہ 5 معانی لفظ خاتم اور خاتم دونوں میں مشترک ہیں اور دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کا کون کون سا معنی خاص ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو خاتم یعنی تا کے فتح کے ساتھ اس کا خصوصی معنی جو اسی کا ہے، خاتم کا نہیں، وہ ہے نقش مہر۔ پھر خاتم تا کے کسرہ کے ساتھ اس کا خصوصی معنی ہے ختم کرنے والا، یعنی اس میں فاعل ہے ختمہ کا۔ یہ معنی لفظ خاتم میں نہیں ہے۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ لغت عرب میں یہی 5 مشترکہ اور ایک خصوصی معنی یہ لفظ خاتم اور خاتم کے حقیقی معانی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، لفظ حقیقی ہم کہہ رہے ہیں، یہی حقیقی معانی ہے اور ان میں یہ استعمال ہوتے ہیں موقع اور محل کے اعتبار سے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ عربی زبان کے بعض کلمات دیگر زبانوں میں بھی دخیل ہو گئے، استعمال ہونا شروع ہو گئے، تو ان
الفاظ میں سے بہت سے جو ان کا عربی میں مفہوم تھا اسے کھو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب بات ہم عربی کلمہ کی کریں تو اس کی مثال اردو زبان میں اس کے استعمال سے نہ پیش کریں، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک عظیم اور خطرناک تلبیس ہے جس کو ہم آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔ لہٰذا یہ بات یاد رہے سبھی کے کہ عربی کے کلمات جن جن معانی کے لیے وضع ہوئے اور عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ اسی میں متعین رہیں گے۔ اس کے غیر عربی، اردو، فارسی، انڈونیسی یا کسی بھی دیگر عجمی زبان کے استعمال کا ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس پہ قیاس کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ انتہائی علمی بددیانتی ہے اور لغت کے اندر بھی بے ضابطگی ہے کہ عربی کلمے کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے حقیقی استعمال سے عدول کریں اور مجازی استعمال کو بھی ہم یہ سمجھیں یہ اسی کا معنی ہے۔ پہلی تو یہ علمی خیانت ہے۔ دوسری خیانت یہ ہے کہ ہم کسی عربی کلمے کو اس زبان میں استعمال جس میں وہ داخل ہو چکا ہے اس پہ قیاس کریں عربی استعمال کو۔ یہ بھی خیانت ہے لغوی طور پہ، اور یہ سبب ہے دجل، تلبیس اور معنی کے خلط کا۔ اور بلکہ اہل الحاد کا یہ مشہور اسلوب بھی ہے کہ وہ عربی کلمات کو بجائے ان کے وضعی اور عربی میں استعمال کے، عربی لغت کے بجائے عجمی استعمال پر قیاس کر کے اپنے غلط نظریات کو ترویج دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اس کو ہم آئندہ حلقے میں بیان کریں گے، اور ان غلط اور باطل نظریات کو اسلامی نظریات ثابت کرنے کے لیے ناکام سعی کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان مغالطات کو بھی بیان کریں گے۔ آج کی اس مجلس میں ہماری غرض سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لفظ خاتم اور خاتم ان دونوں الفاظ کے لغت کے اعتبار سے، ہم نے نہ کسی آیت کا حوالہ بھی دیا ہے نہ کسی حدیث کا، لغت کے اعتبار سے یہ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، پھر ایک جگہ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اور کس زبان میں آیا؟ بلسان عربی مبین۔ تو عربی مبین میں جب قرآن حکیم ہے تو اس کے مفردات کو ہمیں عربی زبان کے مراجع کی طرف ہی لوٹانا واجب ہے۔ اہل الحاد کا کام یہ ہے، اور ان کے اسالیب میں سے ایک خطرناک طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ اردو، فارسی اور دیگر زبانوں کی مثالیں خاتم میں بھی پیش کرتے ہیں اور تحفے میں بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم اور اسلامی مسلمات میں تحریف کرتے ہیں۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل علم کا اولین واجب یہ ہے کہ وہ قرآنی الفاظ جو کہ عربی مبین میں ہیں انہیں دیگر زبانوں سے ماخذ نہ کریں، بلکہ جو اصل زبان ہے اسی پر رہیں۔ قرآن حکیم بالعموم اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے تو سب سے پہلے منزل کتاب کی طرف رجوع ہوگا، پھر محبت وحی کی طرف رجوع ہوگا۔ رہے مفردات اور الفاظ تو ان کو ہم لازمی طور پہ اولاً لغت کے اپنے مراجع جو ہیں یا لغات کی کتابیں جو ہیں یا جن حضرات نے اس پہ کام کیا ہے ان کتابوں کی طرف ان الفاظ کو لوٹائیں گے، تاکہ ہمیں مفردات کے صحیح معانی سمجھ میں آئیں، اور پھر بعد میں جب وہ قرآن حکیم کے جمل اور تراکیب میں استعمال ہوں گے تو ان کے درست معنی ہم متعین کر سکیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن حکیم کے بارے میں یہ صراحت فرما دی کہ ہم نے اسے عربی میں اتارا، جناب جبریل علیہ السلام امین ہیں، جیسے ملا اسی طرح آگے انہوں نے پہنچا دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی ہیں جن کے قلب مبارک پر اللہ نے اسے اتارا۔ اسی لیے تو قرآن کے حروف، اس کے مفردات، اس کی تراکیب اور اس کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اس کے نازل کرنے اور نازل ہونے والی شخصیت کے بعد سب سے پہلا درجہ لغت عربی کا ہے۔ تو آج کے اس حلقے میں ہم اسی چیز پہ زور دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں عربی مفردات وہ قرآن کریم کے ہوں یا وہ احادیث شریف کے ہوں، چونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور احادیث نبی عربی امی کا کلام ہے، تو اس میں ہمیں لغت کا بہت اعتبار ہونا چاہیے۔ رہے مضامین اور دیگر مسلمات و مفاہیم، تو ان میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی چیز کو اللہ کی مراد پہ ہمیں ماننا ہے، اور رسول اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کو رسول اللہ کی مراد پہ ہمیں ماننا ہے۔ تو آج کے اس حلقے میں ہم اسی گفتگو پہ اختتام کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔